دونوں انہوں نے مطلب اردو سیکھنا شروع کر دیا. اس پہ وہ بڑا زور دیتی تھی ایجوکیشن کے اوپر. سیر کرائیے تم کو پاکستان کی جس کی خاطر ہم نے دی قربانی لاکھ جان کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج یہ 10ویں قسط ہے اور اس میں آج بڑی ایک دو اہم باتیں بتاؤں گا آپ کو جو پارٹی کے انیشل سٹیج پہ جو اس طرح کے واقعات ہوئے. تو آج میں نے جمائمہ خان کے بارے میں بھی بتانا ہے کہ انہوں نے وہ بھی پارٹی کی پی ٹی آئی کی فاؤنڈر ممبر تھیں. انہوں نے بھی شروع میں پی ٹی آئی کے لیے بڑا کام کیا اور اردو سیکھ رہی تھیں. جہاں پہ خواتین کی میٹنگ ہوتی تھی انہیں بلایا جاتا تھا وہاں پہ. تو یہ میں بتاتا ہوں آپ کو، لیکن اس سے پہلے آپ یہ چینل کو میرے کو سبسکرائب ضرور کیجئے. آپ سب دوستوں کو میرا سلام. تو شروع کرتے ہیں اب. تو اس طرح جب یہ ہمارے ڈویژنل کنونشن جو میں نے پچھلے ویلاگ میں بتایا کہ ہو رہے تھے، اس میں بڑی موٹیویشن ہوئی، ورکروں کی صلاحیتیں سامنے کھل کر آئیں اور عمران خان صاحب، سعید اللہ نیازی صاحب اور دوسرے ہمارے جو سینئر لوگ تھے وہ بڑے خوش ہوئے کہ اب ہم تنظیمیں بھی بنا سکتے ہیں اور آگے جو یوم تاسیس ہمارا آ رہا ہے، پہلا سال مکمل ہوگا 25 اپریل 1997 کو، تو اس میں ہم بڑا اچھا مینیج کر سکتے ہیں پروگرام. تو اس کے لیے میں جس طرح کہ میں نے خان صاحب سے کہا کہ آپ معراج محمد خان صاحب کو دعوت دیں، وہ تحریک انصاف میں آئیں اور پارٹی کو آرگنائز کریں، کیونکہ انہوں نے پیپلز پارٹی کے وہ فاؤنڈر ممبر تھے. تو انہوں نے پارٹی کو آرگنائز کیا تھا، بڑی محنت کی تھی، اسٹرگل کی تھی. ضیاء الحق کے مارشاء اللہ میں وہ جیلوں کے اندر 5-6 سال بند رہے. ان کی ایک آنکھ بھی خراب ہو گئی تھی، پھر وہ علاج کے لیے باہر گئے تھے. تو بہت بڑی شخصیت تھی وہ. آج انہیں کم لوگ جانتے ہیں، لیکن جو لیفٹ کے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں، لیفٹ کی تنظیمیں انہیں. تو معراج محمد خان صاحب کو لائیں پارٹی. بعد میں ان کے بھٹو صاحب سے اختلافات ہو گئے تھے نظریے کی وجہ سے، تو انہوں نے پھر اپنی پارٹی بنا لی تھی، قومی محاذ آزادی. تو میں نے خان صاحب سے کہا کہ خان صاحب نے کہا کہ جیسے میں جاؤں گا تو میں انشاءاللہ تعالی جا کے بات ضرور کروں گا. اور وہاں کراچی میں جو ہماری تنظیم ہے، حاجی ناظم صاحب اور دعا خان صاحب، تو ان کو میں ساتھ لے کے جاؤں گا اور معراج صاحب سے ملوں گا میں. تو یہ انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا. تو پھر اب آتے ہیں ہم کہ جو 97 کا الیکشن تھا، فروری میں جو الیکشن ہوا تھا، اس میں ہماری خواتین نے بہت کام کیا. اس وقت جو خواتین آئیں تھیں پارٹی کے اندر، اور انہوں نے مطلب اس میں ان دنوں فوزیہ قصوری صاحبہ تھیں، مسز سلونی بخاری صاحبہ، فائزہ شہزاد صاحبہ یہ تھیں، منزہ حسن صاحبہ بھی تھیں. تو یہ بڑا کام کر رہی تھیں. تو جو چھوٹی موٹی میٹنگز ہوتی خواتین کی، جہاں بھی ہوتی میٹنگ، تو مسز جمائمہ کو ساتھ لے کے وہ جاتی اور جمائمہ جا کے وہاں سپیچ بھی کرتی. اور ان دونوں انہوں نے مطلب اردو سیکھنا شروع کر دیا تھا، اور اردو میں وہ تقریر کرتی تھی، انگلش میں بھی لیکن اردو میں انہوں نے سیکھنا شروع کیا اور اردو میں تقریر کی. پارٹی کا منشور بتانا اور بتانا کہ یہ اس میں زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں اور ممبر بنیں. تو بلکہ ان کی سپیچ بھی آپ کو شیئر کرتا ہوں، ایک انہوں نے کی اردو میں، تو وہ دیکھیں. السلام علیکم. مجھے معاف کریں آنے میں آپ سب میں آپ کو بہت خوش ہوں. لیڈیز کو نظر نہیں آ رہا، کسی کو بھی نظر آ رہا. آنے کا شکریہ. میں ابھی اردو سیکھ رہی ہوں، اس لیے اگر کوئی لفظ یا لہجے میں غلطی ہو جائے تو مجھے معاف کر دیجیے. تو اس کے بعد پھر الیکشن تو خیر وہ ہم ساری ہر جگہ پہ ہار گئے تھے، لیکن جمائمہ خان کا اس میں رول جو تھا وہ ایک پارٹی کے جو فاؤنڈرز تھے ان جیسا تھا. وہ ضرور عمران خان صاحب کی مسز تھیں، لیکن اس کے علاوہ ان کا رول مطلب وہ خود چاہتی تھیں کہ یہ پارٹی تحریک انصاف جس کا نام ہے،
تجھے پاکستان کے اندر جسٹس قائم ہونا چاہیے، ایکولی جسٹس، کہ ہر غریب امیر کو جس طرح امیر کو ملتا ہے جسٹس، اس طرح غریب کو بھی ملے، مطلب ایکولی انصاف ہو، اور ایجوکیشن بھی ایکولی ہو۔ مطلب اگر ایچیسن میں جو کتاب پڑھائی جاتی ہے وہ عام سکول، سرکاری سکول میں بھی پڑھائی جا سکتی ہے۔ تو اس طرح بچے کے میرٹ کا پتہ چلتا ہے، بچے کے ذہن کا پتہ چلتا ہے کہ غریب کا بچہ کیا وہی کتاب پڑھے گا، اگر وہ بھی اسی میڈیم کی، انگلش میڈیم کی کتاب پڑھے گا تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس بچے سے جو امیر کا بیٹا ہے یا جو بھی ہے، مطلب اس سے آگے اس کا ذہن جا سکتا ہے۔ اس پہ وہ بڑا زور دیتی تھیں ایجوکیشن کے اوپر۔ About the Urdu and what am I singing? But I remember I used to always sing we used to sing with the children, Aao bachon sair karaye tumko Pakistan ki, jiski khaatir humne di qurbani lakh jaan ki, Pakistan zindabad, Pakistan zindabad. اس کے علاوہ میڈیکل کے اوپر بڑا زور دیتی تھی کہ میڈیسن یہاں نہیں ملتی غریب لوگوں کو، اور انصاف کے اوپر بڑا زور دیتی تھی، اور بڑی محنت وہ کرتی تھی، انہیں ہم دیکھتے تھے۔ تو اس طرح آگے میں چلتا ہوں کہ ایک دن پھر عمران خان صاحب کا پروگرام بن گیا کراچی جانے کا نا، تو ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، گھر ہی بیٹھے تھے زمان پارک، ان کے پاس اور بھی دوست بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ پروگرام بنا رہے تھے کہ جی کراچی جانا ہے اور کراچی میں یہ پروگرام ہے۔ تو میں نے وہاں بیٹھے بیٹھے میں نے خان صاحب کو یاد کرایا کہ خان صاحب جب آپ جائیں کراچی، اب آپ جا رہے ہیں تو میں آپ کو یاد کروا رہا ہوں کہ آپ نے جا کے وہاں میں راج محمد خان صاحب سے ملنا ہے، وہ جو کراچی کی تنظیم ہے انہیں پتہ ہے، ان کو پتہ ہوگا ان کے گھر کا۔ کہتے جی بالکل میں ملوں گا، آپ نے اچھا کیا مجھے یاد کرا دیا۔ تو اس طرح کر کے پھر کچھ دنوں بعد ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے خود ہی کہا، کہتے یار ذکی میں ملا ہوں، میں تو وہاں 3 گھنٹے بیٹھا رہا، وہ تو بڑے امپریسو اور بڑی پرسنالٹی ہیں، انہیں یار پارٹی میں لے کے آؤ، اور میں ان کے بڑے نظریاتی آدمی ہیں، انہوں نے میری بڑا مجھے انہوں نے بتایا کہ نظریہ کیا ہوتا ہے اور کس طرح حکومت کی جاتی ہے، اور یہاں پہ پاکستان کے اندر کس طریقے سے مطلب یہ جو فیوڈلز ہیں اور جو سرمایہ دار ہیں وہ کس طریقے سے پارٹیاں بنا کر، سیاسی پارٹیاں بنا کر، سیاسی رنگ دے کے کس طریقے سے وہ آگے آ جاتے ہیں۔ اور میری تو ساری عمر یہی جدوجہد رہی ہے کہ بھئی یہاں پہ عام آدمی بھی حکومت میں آئے، اور عام آدمی آ کے کرے گا تو عام آدمی کی تکلیف کو سمجھے گا، اس کی پریشانی کو سمجھے گا۔ لیکن جب ایک فیوڈل آئے گا وہ تو پہلے ہی اپنے مظاہرے کے اوپر بڑا ظلم کر رہا ہے، اس طریقے سے وہ آگے آ جاتے ہیں۔ اور میری تو ساری عمر یہی جدوجہد رہی ہے کہ بھئی یہاں پہ عام آدمی بھی حکومت میں آئے، اور عام آدمی آ کے کرے گا تو عام آدمی کی تکلیف کو سمجھے گا، اس کی پریشانی کو سمجھے گا۔ لیکن جب ایک فیوڈل آئے گا وہ تو پہلے ہی اپنے مظاہرے کے اوپر بڑا ظلم کر رہا ہے، اور وہاں کا ذمہ دار ہے، وہ تو اتنا کھانے کو بھی نہیں دیتا فیوڈل کو۔ اور آج بھی جہاں پہ پاکستان کے اندر فیوڈلزم ہے، آپ دیکھیں کہ بڑی پریشانیاں ہیں وہاں پہ کسانوں کے لیے، مزاروں کے لیے، کس طرح وہ دن رات بیچارہ کام کرتا ہے لیکن اس کی محنت کا صلہ نہیں اتنا ملتا۔ تو معراج محمد خان صاحب کی ساری عمر یہی جدوجہد رہی تھی، غریب آدمی کے لیے، مزدور کسان کے لیے ان کی بہت جدوجہد تھی۔ تو عمران خان ان سے بہت متاثر ہوئے، اور مجھے انہوں نے کہا کہ آپ، تو میں نے خان صاحب سے کہا کہ دیکھیں میں ایک کارکن ہوں، میرا وہ نہیں بنتا میرٹ کہ میں انہیں کہوں کہ آپ تحریک انصاف جوائن کریں، آپ انہیں دعوت دیں، اور آپ دیں دعوت، آپ پارٹی کے چیئرمین ہیں، وہ اپنی پارٹی کے چیئرمین ہیں، تو انہیں دعوت دیں، ان کے ساتھ پھر ان کی جو ٹیم ہے وہ بھی تجربہ کار ہے، بے شک وہ یہ لوگ کوئی حکومت میں نہیں آئے لیکن تجربہ کار ہیں، سیاسی لوگ ہیں، یہ ہماری بھی سیاسی تربیت کریں گے۔ تو عمران خان نے کہا کہ بالکل میں انہیں کرتا ہوں، بلکہ یہ جو آگے ہمارا یوم تاسیس کی ہم تیاری کر رہے ہیں، تو یہ یوم تاسیس جیسے آئے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ بھی ان کو دعوت دیں گے کہ وہ ہمارے یوم تاسیس میں آئے۔ اور پھر راجہ وقار صاحب کو اس دفتر کا، جو ہمارا دفتر آفس تھا، اس کا انچارج بنایا گیا، سعید اللہ نیازی صاحب کو بنایا گیا، چیف آرگنائزر پنجاب تھے وہ، ان کو کہا گیا کہ آپ اس کو آرگنائز کریں یوم تاسیس کو، تاکہ ہم اس میں لوگوں کو بتا سکیں کہ یہ ہمارا منشور ہے اور ہماری یہ سٹرگل ہے۔ تو اب آگے میں یوم تاسیس پہ بات کروں گا انشاءاللہ۔
ایک دو دن میں. تو بس میں انہی الفاظ سے آپ سے اللہ حافظ کہتا ہوں. تھینک یو.